نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمیں اپنی پریشانیاں کیسے حل کرنی چاہیے، اس کے بارے میں دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پریشانیاں آتی کن وجوہ سے ہیں دین کی روشنی میں۔ دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ پریشانیاں کتنی وجہ سے آتی ہیں؟ تو پریشانیوں کے بارے میں دین کہتا ہے کہ تمہارا نمبر 1 پہلی وجہ یہ ہے تمہارے اوپر پریشانیاں آنے کی کہ کوئی تمہارا گناہ ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دین کہتا ہے کہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ لہذا جو انسانوں کے اوپر عام طور پر مصیبتیں ہمیں آئی ہوئی نظر آتی ہیں، دنیا میں آئیں خواہ قبر میں یا قیامت والے دن، وہ اکثر طور پر جو ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوتی ہیں۔ اور دوسری وجہ جو پریشانیاں آنے کی دین بتاتا ہے وہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسانوں کو کہ وہ اللہ پر ایمان لانے میں کتنے سچے ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی مصیبتوں پر وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں یا بے صبری، اور اللہ کو شکوے شروع کر دیتے ہیں یا اللہ کی تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ بندے مصیبتوں کے باوجود اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں یا دین اللہ سے ناراض ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے اس بات پر کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ تو ایسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تو تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اس طرح مصیبتیں ڈال کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون مصیبتوں کے باوجود دین پر قائم رہتا ہے اور کون دین چھوڑ دیتا ہے، کون مومن رہتا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ کیونکہ جب مومن کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا رد عمل اور ہوتا ہے، اگر منافق کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کا رد عمل اور ہوتا ہے۔ کون نیک ہے، کون برا ہے۔ جب نیک کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کا عمل اور ہوتا ہے، جو برا آدمی ہو، گناہگار زیادہ ہو، تو اس کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ بے صبری، شکوے شکایتیں، اس طریقے کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو مصیبتوں میں، آزمائش میں ہر انسان کی فطرت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بھی مصیبتیں ڈال دیتے ہیں انسانوں کے اوپر۔ اور تیسری وجہ پریشانیوں آنے کی وہ درجات کی بلندی ہے۔ مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ یہ 3 وجوہات ہیں دین کی روشنی میں مصیبت آنے کی، یا تو مصیبت گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، یا مصیبت آزمائش کی وجہ سے آتی ہے، یا درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ درجہ بلند کر کے زیادہ اونچی جنت یعنی زیادہ نعمتوں والی جنت میں داخل کرنے کے لیے بھی بعض لوگوں پر مصیبتیں ڈال دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب کبھی مصیبت آئے تو سب سے پہلے اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، یا اب تو نہیں ہوا مگر ماضی میں کوئی بڑا گناہ ہوا ہے، تو پہلے اس گناہ کو چھوڑیں۔ جو ہمیں گناہ نظر آئے اپنی زندگی کے اندر، پہلے اس گناہ کو چھوڑیں، توبہ استغفار کریں، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ توبہ مکمل ہونی چاہیے، ادھوری نہیں ہونی چاہیے، یعنی توبہ کے ساتھ گناہ بھی چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی گناہ کی کوئی ادائیگی ہے یا کوئی گناہ کی کوئی قضا وغیرہ ہے، جس طرح نماز چھوٹی ہو تو اس کی قضا بھی توبہ کے اندر شامل ہے، توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھے، یا اگر کسی کا مال کی ذمہ ہے، اب وہ توبہ بھی کر رہا ہے اور اس کا مال بھی دینا چاہیے، تو توبہ بھی کرے، آئندہ اس گناہ کو بھی چھوڑ دے، اور اگر اس گناہ کی کوئی قضا یا کوئی ادائیگی وغیرہ ہے تو وہ بھی کرے۔ اس طرح توبہ مکمل ہوگی اور ہمیں جو ہے وہ مصیبت سے نجات ملے گی۔
اور اگر کوئی گناہ ماضی میں یا حال میں نظر نہ آئے لیکن مصیبت ہو تو سمجھ لیں کہ یہ مصیبت آزمائش ہے، یا پھر یہ مصیبت درجہ بلند کرنے کے لیے آئی ہے، تو لہذا اس مصیبت کو برداشت کریں، صبر کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی کا کوئی حق تلف کیا ہوتا ہے، سخت تکلیف دی ہوتی ہے تو وہ شخص بد دعا دے دیتا ہے۔ زیادہ دکھ میں انسان بد دعا دیتے ہیں، تو دکھی ہونے کی حالت میں وہ شخص بد دعا دے دیتا ہے، تو اس سے بھی بہت سے لوگوں پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے تو لوگوں کا جب دل دکھتا ہے تو وہ بد دعا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے وہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں جب ان کا دل بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان گھر سے باہر اگر کسی شخص کی حق تلفی کر دے اور وہ شخص اپنا حق لینے پر قادر نہ ہو یا اس کے اوپر کوئی زیادتی ظلم ہو جائے تو وہ بد دعا کرتا ہے، تو یہ بد دعا بھی پریشانیاں آنے کی وجہ ہے۔ لیکن یہ جو وجہ ہے بد دعا پریشانیاں آنے کی، یہ گناہوں کے اندر شامل ہے، یعنی بد دعا کی وجہ سے جس شخص کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کو یہی سمجھے کہ اس نے گناہ کیا تھا تو گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبت آ گئی۔ تو یہ تھی پریشانیاں آنے کی وجہ، اور ہمیں پریشانیاں جب ہمارے اوپر آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق یہ بات تھی کہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مصیبت جب بھی آئے گی تو وہ خود بخود نہیں آئے گی۔ آج کل چونکہ دین سے بہت دوری ہو گئی ہے، دین کی باتوں کا علم نہیں ہے، اگر علم ہے کسی کے پاس تو عمل نہیں ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خود بخود مصیبت آ جاتی ہے، بلا وجہ مصیبت بھی آ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ خود بخود کوئی مصیبت نہیں آتی، بلا وجہ کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جب بھی مصیبت آئے گی تو ان تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے آئے گی، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ مصیبت نہیں آتی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حصر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ پکی بات ہے کہ اسی وجہ سے تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، اس کے علاوہ کسی وجہ سے مصیبت نہیں آئے گی۔ ما اصابکم من مصیبت، ان کا جو عربی لوگ سمجھتے ہیں، عربی زبان کو سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ حصر ہے، عموم ہے، کہ ہر طرح کی مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے، کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ہے۔ اور چونکہ عام طور پر مصیبت گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب مصیبتیں گناہ کی وجہ سے اترنا ہی کہہ دیا۔ حالانکہ ایک دو وجوہ تو اور بھی ہیں، جیسے درجات بلند کرنا یا آزمائش کے لیے، لیکن وہ درجات بلند کرنے اور آزمائش کے لیے مصیبتیں کم آتی ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مصیبتیں جب بھی آئیں گی تو اس کی تین وجہ میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوگی، تو لہٰذا اس مصیبت سے نکلنا کیسے ہے، ان تین وجوہ کو سامنے رکھ کر اس میں سے نکلیں۔ کہ اگر تو وہ گناہ کی وجہ سے آ رہی ہے، زندگی میں دیکھیں، ماضی میں دیکھیں کوئی بڑا گناہ ہوا ہے یا حال میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو اس کو گناہ کو چھوڑیں اور گناہ سے توبہ کریں۔ گناہ کو بھی اس کی ادھوری توبہ نہ کریں، مکمل توبہ کریں کہ گناہ بھی چھوڑ دیں، توبہ بھی کریں، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم بھی کریں۔ علماء نے توبہ کی شرط کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ بھی اس گناہ کی توبہ کے مکمل ہونے کی شرائط میں سے ہے کہ اگر اس گناہ کی کوئی قضا ہے، کوئی ادائیگی وغیرہ ہے تو وہ بھی ادا کرے۔ ہم لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ گناہ کو چھوڑنے کے خالی توبہ کرتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مصیبت ٹلتی نہیں ہے۔ تو ایسی ادھوری توبہ نہ کریں، مکمل توبہ کریں۔ گناہ کی توبہ کے اندر اچھی طرح یاد رکھیں یہ کچھ چیزیں ضروری ہیں گناہ کی توبہ کے اندر۔ نمبر ایک تو یہ کہ توبہ استغفار ہونی چاہیے زبان سے۔ نمبر دو، اس گناہ کو برا سمجھے اور اس کو چھوڑ دے، اس کو دوبارہ نہ کرے۔ نمبر تین، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ میں یا اللہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، جو پہلے ہوا مجھے معاف کر دے۔ اور نمبر چار، اگر اس گناہ کی کوئی تلافی ہے، کوئی قضا ہے، کوئی کفارہ ہے، کوئی ادائیگی ہے کسی انسان کی، تو وہ بھی کرے۔
تب جا کے جو ہے وہ توبہ مکمل ہوتی ہے، اور اس طرح کی توبہ ہوگی تو پھر پکی بات ہے کہ جو مصیبت آئی ہوئی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ٹال دیں گے۔ اور اگر کوئی گناہ نہیں ہے زندگی میں نظر آتا لیکن مصیبتیں پھر بھی ہیں، تو پھر سمجھ لیں یا تو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں اور یا پھر درجات بلند ہو رہے ہیں۔ آزمائش کے اندر بھی درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کسی کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس مصیبت کے اندر جو ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ آزمایا بھی جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کا درجہ بھی بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو صبر کے ساتھ برداشت کریں کہ ظاہر ہے گناہ تو ہے نہیں، تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کو صرف یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر جو بغیر گناہ کے میرے اوپر آئی ہوئی ہے مجھے بہت سارا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ پکی بات ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب صبر دیا جائے گا، بے حساب اجر دیا جائے گا۔ بے حساب کا مطلب لکھا ہے علماء نے بہت زیادہ ہوگا، تو وہ بھی کسی نہ کسی حساب کے ساتھ، لیکن بہت زیادہ ہوگا تو بہت زیادہ اجر ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب کے ساتھ تعبیر کیا۔ تو مصیبت اگر آزمائش کی وجہ سے ہے یا درجات کے بلند کرنے کی وجہ سے ہے، اس کے اندر آدمی یہ سوچے گناہ تو میرا ہے نہیں، اس کے باوجود مصیبت ہے، تو یا تو یہ آزمائش ہے یا درجہ بلند کرنے کے لیے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اگر اس مصیبت پر صبر کروں گا تو مجھے بہت زیادہ اجر دیں گے۔ اور ابھی تو ہم دنیا کے اندر جو ہے دنیا کی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے ہمارا جانا ہوگا پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اصل تو زندگی جنت کی زندگی ہے، اور اگر میری مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے میری یہ جنت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی زیادہ نعمتوں والی ہو گئی تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں مصیبتیں آنے کی وجوہ کے بارے میں، اور ہمیں مصیبت جب آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم۔